اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ فیضان مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ابھی رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کے بعد عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج عید کا تیسرا دن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پاکستان اور امت مسلمہ دونوں کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین محترم، آج سے ہمارے یوٹیوب چینل پر احکام شریعت کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قبلہ استاذ العلماء صوفی باصفا قبلہ مفتی عابد حسین ویسی القادری صاحب، جو جامعہ رحمت عالم اسلام کے ایجوکیشن سسٹم کے بانی و محتمم ہیں، جو مسائل شریعہ سے ہم سب کو آگاہی دیں گے۔ ناظرین، اس پرفتن اور مصروف دور میں آپ کے پاس اتنا وقت نہیں، اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اپنے شرعی مسائل سیکھ سکیں، پوچھ سکیں۔ اس لیے ہم نے یہ آپ کی آسانی کے لیے یہ سلسلہ آن لائن شروع کیا ہے۔ آپ اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب شریعت مطہرہ کے مطابق دیں گے۔ ہمارے اس چینل کو سرچ کرنے کے لیے مفتی عابد ویسی یوٹیوب پر لکھ کر سرچ کریں، جس پر سراج القرآن کا لوگو لگا ہوا ہے۔ اور آپ سے گزارش کروں گا ساتھ ہی ساتھ کہ اشاعت اسلام کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو، کمنٹ کریں اور اپنے سوالات پوچھیں، تاکہ آپ ہمارے اس نیک کام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ آئیے تو ناظرین، مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام الحمدللہ، آپ سلامت رہیں۔ تو آج کا پروگرام جو آپ نے ترتیب دیا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس وقت اس قدر لوگ مصروفیات میں مصروف ہیں کہ کسی کو شاید دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا کہ وہ جائے اور کسی عالم دین کے پاس بیٹھے اس سے گفتگو کرے۔ تو یہ آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے کہ لوگ آن لائن جو ہے وہ سوال بھی کر سکتے ہیں شریعت مطہرہ کے متعلق، اور کچھ لوگ ایسے تو شرم کے معنی بھی نہیں پوچھتے، تو چلو کم از کم ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ وہ سوال کر لیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو کامیابی عطا فرمائے اور لوگ اس سے مستفید ہوں۔ آج جس طرح ہمارے میزبان نے فیضان مصطفیٰ ویسی صاحب نے بتایا کہ اسلام اور ارکان اسلام کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، تو ناظرین محترم، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہی ہمارا ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ہی وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رحمان کا فیصلہ ہے، اور اسلام جو ہمیں عطا کیا گیا ہے اس سے خوبصورت مذہب کوئی ہے نہیں، اور یہ عالمگیر مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلی امتوں پر جو دین آئے تو وہ دین ان امتوں کے ساتھ، یہ جب ان پیغمبر کا دور ختم ہوا تو وہ دین بھی منسوخ ہو گئے، اور لیکن اس دین کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی۔ اب یہ قیامت تک پوری دنیا کے لیے ایک مکمل دین ہے جس سے ہر بندہ اس سے رہنمائی لے سکتا ہے، اور ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کے احکامات پر عمل کرے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ اپنے قول میں صادق نہیں ہے، وہ اپنے قول میں صادق نہیں ہے۔ اسے دین میں داخل ہونے کے بعد صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، جس طرح قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا گیا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے تو اس سے جان نہیں چھوٹے گی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا بھی، اللہ تعالیٰ پھر دیکھے گا بھی کہ تم نے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا، تو پھر اس اسلام پر کتنا عمل پیرا ہوئے۔ تو آج بدقسمتی سے مسلمان جو ہے وہ اپنے ہی دین سے بہت دور ہے۔
تو اسلام کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 5 ارکان ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے ہیں، وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ اب ان 5 ارکان کو جب تک کوئی مکمل ان پر ایمان بھی رکھے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، ایمان بھی رکھے عمل بھی کرے گا، تو پھر وہ مکمل مسلمان بنتا ہے، کامل مسلمان بنتا ہے۔ اور ان 5 ارکان میں جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل رکن ہے وہ ہے نماز۔ باقی 4 ارکان جو ہے دیکھیں نا، اس کے بعد روزہ ہے، روزے میں بھی رعایت ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے، مریض ہے تو وہ نہ رکھے روزہ۔ اچھا، اس کے بعد حج ہے، وہ بھی صاحب استطاعت کے لیے ہے کہ اگر طاقت ہے تو حج کر رہے، اور اگر اس کے بعد طاقت نہیں ہے، وہ غریب ہے، اسلام معلومات نہیں ہے، تو اس پر وہ لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے پھر اللہ کا بڑا کر جہاد، اور جہاد بھی صاحب استطاعت پر ہے، جیسے فرمایا گیا کہ اگر کوئی معذور ہے آنکھوں سے، پاؤں سے، ٹانگ سے، تو وہ جہاد میں اس کو رعایت ہے۔ لیکن نماز ایسا رکن ہے جس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، یعنی اس کے ادا کرنے میں رعایت۔ ہاں، باقی اسلام اتنا نرم ہے کہ نماز کے متعلق کسی بھی صورت میں یہ اتنا ضروری رکن ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مجبوری ہے لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، گویا کسی بھی طرح سے آپ کو یہ بہانہ نہیں، آپ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ میں بیمار ہوں تو نماز کی معافی نہیں ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، نماز کی معافی نہیں ہے، میں وضو نہیں کر سکتا تو تیمم ہے اس کے لیے، اور میں جناب بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر، اشارے کے ساتھ، جس طرح بھی ہے۔ نماز ایسا رکن ہے جس کے اندر کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، نماز آپ کو ہر صورت میں ادا کرنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ سب سے اہم رکن ہے، اور نماز ہر صورت میں ہمیں ادا کرنی ہے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بہت سی وعیدیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اور پہلے ہی سوال میں اگر ہم فیل ہو گئے پھر آگے کا جائے گا۔ اس لیے نماز کی اسلام کے اندر جو اہمیت ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، سائنسی طور پر بھی کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی کوئی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور جب نماز کے لیے اللہ اکبر کی آواز پر، حی علی الصلاۃ کی آواز پر، حی علی الفلاح کی آواز پر مسلمان مسجد میں جاتے ہیں، اور وہ جا کر مسجد کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کی ایک اجتماعی کیفیت جو ہے وہ دنیا کو نظر آتی ہے کہ مسلمان اپنے رب کے حضور کس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کس طرح اپنے رب کے حضور جا کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کے اندر نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن نماز جو ہے وہ آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ آج دنیا پریشانی کی شکایت کرتی ہے، اور ڈھیر ساری کے لیے میں کہتا ہوں اگر لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ان کی تقریباً پریشانی ختم ہو جائے اور بیماریاں ختم ہو جائیں۔ نماز میں برکتیں ہیں، نماز میں بہت ساری رحمتیں ہیں، اور نماز پڑھنے والا جو ہے سکون میں رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا 5 وقت کی نماز ہم پر مقرر کی ہے، اور انسان صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر ظہر کو، پھر عصر کو، پھر مغرب اور عشاء، سوتے ہوئے بھی وہ نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آرام کرتا ہے تو اس کی دن اور دونوں رات جو ہے دونوں سکون سے ہوتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا، لیکن یہاں پر ہمارے ائمہ اکرام نے جو فرمایا، کسی نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے قتل کر دیا جائے، کسی نے حکم دیا کہ اسے قید کر دیا جائے، حاکم وقت جو ہے وہ اسے قید کر دے جب تک کہ وہ توبہ کر کے نماز نہ پڑھنا شروع کر دے، اور حضور غوث اعظم کی حضرت فرماتے ہیں کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب نماز نہ پڑھنے والا تو ظاہر اس کو سلا دے، اور وہ بلکہ اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ کہہ دوں کہ مسلمان اور کافر کا فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی لوگ بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے اور کوئی بھی اٹھ کر مسجد میں جاتا تو کیا ہم اس سے محسوس کریں گے؟ لیکن جب اٹھ کر چلا جائے گا پتہ چل جائے گا یہ مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے۔ اور نماز جو ہے وہ جس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز پڑھنے والا جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑا، عمدن چھوڑا، جان بوجھ کر چھوڑا، تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ اور اس کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا، تاکہ اسے احساس ہو اور دنیا یہ سوچے کہ جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کر رہا وہ کسی دوسرے کا حق ادا کیا کرے گا۔ اور کتنا بدبخت ہوتا ہے وہ شخص کہ اپنے رب کی دی ہوئی زندگی جیے، اپنے رب کی دی ہوئی صحت
کو جناب وہ انجوائے کرے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا 24 گھنٹے رزق کھائے، ہر نعمت اسی کی اور اس کے بلانے پر نہ جائے۔ اللہ یہاں پہ دیکھیں نا، دنیا کے ہم کسی آفس میں جانا ہو، ڈی سی صاحب سے ملنا ہو تو وقت لینا پڑتا ہے اور وہ جناب دے نہ دے، لیکن اتنی بڑی ذات رب کریم، اتنا کریم رب ہے جو 5 وقت خود بندے کو موقع دیتا ہے کہ میں تجھ سے ملنے کے لیے بیٹھا ہوں، آ کے مجھے مل، میرا دفتر کھلا ہے، میری مسجد کھلی ہے، میرا گھر کھلا ہے، اور مسجدوں کے اندر اپنے بندوں سے اللہ نے کتنی سہولیات جو ہے وہ مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کروائی ہوئی ہیں نمازیوں کے لیے۔ وہاں سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، اور جناب بہترین قالین بچھے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے، اور کوئی آپ پر اس کا کوئی فیس نہیں ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تاکہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر چکے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس سے بڑا بدبخت میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتا۔ نماز کو قائم کرنے کا جو اس کا مطلب یہ ہے، اب نماز قائم کرنا کیا ہے کہ آپ نے صبح پڑھی اور ظہر کا انتظار کریں، ظہر ادا کریں تو عصر کا انتظار کریں، عصر ادا کی تو مغرب کا انتظار کریں، مغرب ادا کر لی تو عشاء کا انتظار کریں۔ مطلب یہ آپ کا نماز قائم کرنا ہو، یعنی آپ قائم ہوں گے اس بات پر کہ آپ ہر نماز کو ادا کریں گے، اور کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی دل ٹوٹے سے۔ اور دوسرا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے سکون نہیں ملتا، تو بھائی جب آپ نماز میں یکسوئی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یکسوئی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کریں گے، آپ کے خیالات، آپ کی سوچیں کہیں اور ہوں گی، آپ کہیں اور ہوں گے، تو کیسے؟ جب آپ اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، یکسوئی کے ساتھ کریں ہوں گے، آپ جو جملہ بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے نفس سے۔ جب آپ رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم، آپ کی دھیان ہونا چاہیے اس تقبیر کہ میرا رب عظیم ہے۔ آپ سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ میرا رب کتنا اعلیٰ ہے، جس کے بارے میں سامنے میں جھکا ہوا ہوں، سرو سجود ہوں۔ تو انشاءاللہ جب دل جوئی سے، یکسوئی سے، خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے دکھاوا نہ، اس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت سمجھ کر، اپنے اوپر اللہ کا حق سمجھ کر جب آپ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز آپ کو سرور بھی دے گی، نماز آپ کو سکون بھی دے گی، نماز آپ کی مشکلوں کا حل بھی بن جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ۔ تو نماز میں میرے محترم بھائیوں کسی قسم کی بنیاد نہیں ہے، بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا مریض ہے یا معذور ہے، جو بھی ہے جس طرح بھی ادا کر سکتا ہے نماز اسے ادا کرنی ہے۔ نماز جو ہے اس کے آپ کو کوئی رعایت نہیں ہے کہ جی جس طرح جہاد میں رعایت ہے، زکوٰۃ دینے میں رعایت ہے کہ طاقت اگر نہیں ہے تو نہ دیں، حج میں رعایت ہے اگر طاقت نہیں ہے تو نہ دیں، لیکن نماز میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو مفتی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ جی تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل ہم اپنے اس پروگرام میں نماز کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ میں پھر سے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین السلام علیکم۔